السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزوں۔ اس وقت میں تھوڑا سا پریشانی کے عالم میں آپ کو یہ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے پریشانی تو بہت زیادہ ہے، اتنا بڑا ایک مسلم لیڈر جو ہے وہ اس کو شہید کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے یہ بہت بڑا ایک نقصان بھی ہو گیا ہے، اور وہ نقصان ہے کہ آج کراچی میں جو کونسل خانہ ہے، امریکی کونسل خانہ، وہاں پہ جب احتجاج کرنے کے لیے مظاہرین وہاں پہ گئے تو انہوں نے پولیس نے آگے سے گولیاں چلا دیں، اور اس گولیوں کے نتیجے میں 9 افراد کی شہادت کی خبر آئی ہے کہ، اور یہ صرف وہ لوگ ہیں جو ہسپتال میں پہنچائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے سر جی۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی، عراق میں بھی، اردن میں بھی، شام میں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پہلا وہ ہوا ہے کہ جناب اس احتجاج کے نتیجے میں 9 بندوں کو مزید شہید کر دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے، تو اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے شیعہ علماء ہیں، اہل تشیع، ان کے لوگ بار بار اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، غم کا اظہار کریں، لیکن آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلڈنگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ احتجاج بے شک کریں، لیکن وہ نہ کریں۔ گلگت بلتستان میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، کشمیر میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، لاہور پریس کلب کے باہر جو ہے نا وہ ہو رہا ہے سارا، ہر جگہ۔ سر جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کل تو ہمیں خبریں بتا رہے تھے پورے بیچارے خاندان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت پوری کی ہے، سنت پوری کی ہے انہوں نے۔ تو یہ جناب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ امریکہ کے جتنے پوری دنیا میں یہ کونسل خانے ہیں نا، ان کے سامنے احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ امام خمینی صاحب کے بعد یہ انقلاب، یہ 40 سال سے یہ ایران کے روحانی پیشوا کے طور پہ چل رہے تھے، اور یہ پوری دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا، بڑا عزت تھا۔ آپ نے دیکھا ہے ان کا کتنا نورانی چہرہ تھا، اور انہوں نے آخر دم تک جو ہے نا وہ جھکنے کی بات نہیں کی، یہ بالکل حقیقت ہے، جھکنے کی بات نہیں کی انہوں نے کہا، اور انہوں نے آخری وقت میں وہ پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ میں کہ مجھ جیسا شخص یزید تم جیسے بندے سے بیعت نہیں کرے گا، یہ انہوں نے آخری الفاظ تھے ان کے۔ بہرحال ایران میں بھی بہت زیادہ انقلاب ہے، اور اب وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس کا بدلہ انہوں نے کہا جی نیتن یا ٹرمپ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہوگا۔ اور ابھی جو تازہ خبر آئی ہے، بہت بڑا حملہ ایران نے کیا ہے ہر امریکی اڈے کے اوپر۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک تو یہ بات ذہن میں کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، ایران کا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، روس کا کیا ہے، ان 3 ممالک کا کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے، اور سعودی عرب اس میں نہیں ہے، اڈے دینے والوں میں نہیں ہے، سعودی عرب نے انکار کیا تھا۔ آپ اسلامی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اسلامی امت کا مظاہرہ کریں، یکجہتی کا، اور ان کو اڈے دینے سے انکار کریں، ان کے سفیروں کو آپ کہیں کہ آپ جی گھر جاؤ، اتحاد پیدا کریں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایران اس وقت مظلوم ہے، شیعہ سنی کی بات نہ کریں، ٹرمپ کوئی سنی نہیں ہے، یا نیتن یاہو سنی نہیں ہے، اگر وہ سنی ہوتا تو پھر آپ یہ باتیں کر سکتے تھے۔ مظلوم ہے ایران کے ساتھ پاکستان اظہار یکجہتی کرے،
میں نے کہا تھا کہ ایران نے 40 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے، پاکستان بھی 1 دن کا سوگ کا اعلان کرے اعلان پاکستان۔ بالکل نہیں اس وقت وہ، اگر کاش یہ اسلامی امت جو ہے نا کبھی اکٹھی ہو جاتی۔ سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے، پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، میں کہتا ہوں سوگ کا اعلان بھی کرو۔ پوری ان کی خاندان ختم ہو گیا ہے، ان کی چھوٹی سی نواسی، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کا وزیر دفاع، ان کا چیف آف سٹاف، ان کا مشیر، وہ سب جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی چاہیے، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ وہ اس وقت اعلان کرے کہ میں جو نوبل انعام کا میں نے جو جنگ انڈیا اور پاکستان کی ختم کرتے وقت اعلان کیا تھا ٹرمپ کے لیے، وہ میں واپس لیتا ہوں۔ بہادر قیادت ہونی چاہیے، منہ میں گھنگنیاں لے کے نہ بیٹھو، کوئی جرت کا، غیرت کا مظاہرہ کرو، اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ بستر پہ بھی آپ کو موت آنی ہے، موت سے ہی ڈرتا ہے نا، ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، تو بستر پہ بھی موت آنی ہے۔ تو آپ کیوں ایسی باتیں نہیں کر رہے؟ آپ سوگ کا اعلان کریں، آپ ٹرمپ سے نوبل انعام کی واپسی کا اعلان کریں، اور ایران اور پاکستان مطالبہ کرے امریکہ سے کہ بند کرو یہ حملے۔ کیا چاہتے ہو ایران سے؟ ایرانی رجیم چینج چاہتے ہو؟ وہ ایران کا اپنے عوام کا حق ہے، کوئی رضا شاہ پہلوی کے حق میں ایک بندہ بھی نہیں نکلا۔ یہ پلاننگ تمہاری پوری تھی۔ میں نے آج ڈاکٹر اسرار کا بیان پڑھا ہے سر جی، یقین کرو بہت زبردست بیان ڈاکٹر اسرار مرحوم کا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران میں جو انقلاب آیا ہے امام خمینی کا، وہ بے شک ان کا اپنے حساب سے وہ آیا ہے جس کو ہم شیعہ انقلاب کہتے ہیں، لیکن اسلامی ممالک میں ایران بازی لے گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا لفظ تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یہود و ہنود ہیں، جو امریکہ ہے، ان کو اب ایران نمبر 1 پہ ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ مسلم امت کی کمزوری سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، ہمارے پیسے سے ہی چل رہا ہے۔ 2 کھرب روپے کی ابھی سعودی عرب نے امریکہ کو امداد دی ہے، 2 کھرب، ارب کی نہیں بات کر رہا، 2 کھرب روپے کی، اور پھر بھی وہ ہمیں آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اتحاد نہیں ہے۔ ہمارے آج جو ہے نا وہ یہ امام خمینی کے شہید ہونے کے بعد پوری اسلامی دنیا امریکہ کا بائیکاٹ کر دے، پوری اسلامی دنیا، اس کو لگ پتہ جائے، وہ ٹیرف شیرف بھول جائے گا۔ لیکن نہیں سر جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ نہیں ہے سر جی، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ہاں جی سر، ایک خبر یہ آئی ہے کہ آج روس کے دورے پہ جانا تھا شہباز شریف نے، تو شہباز شریف صاحب نے یہ دورہ کینسل کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ دورہ میں جو ہے نا وہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اب یہ دورہ نہیں کروں گا، تو اسی ایران کے حوالے سے۔ اور بین الاقوامی طور پہ دوستوں کو بتا دیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں دبئی، ابو ظہبی، ساری فلائٹیں ادھر سے ہی آتی ہیں نا، وہ ساری فلائٹیں بند ہیں، اپنے پروگرام 1 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دو۔
آپ کو بہت خجل خواری ہوگی ایئرپورٹوں کے اوپر بہت خجل خواری ہوگی. تو اوورسیز کے جو ہمارے دوست ہیں وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ ساری فلائٹیں جو ہیں وہ 90% وہ دبئی، ابوظہبی، سعودیہ کی معرفت ہی آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی عمرہ بھی کریں گے اور ادھر ان کو یہ والا ہوتا ہے. تو اپنی فلائٹیں وغیرہ کینسل کرو، اور حالات ابھی خراب ہوں گے. ابھی نہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. امریکہ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پہ پاسداران انقلاب کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو بھی ختم کیا جائے. یہ ذہن میں رکھ لو. آج جو 9 بندے مارے گئے کونسل خانے میں، اب اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے. یہ بھی ادھر امام خمینی ساتھ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. بہرحال حالات مناسب نہیں ہیں. اللہ رحم کرے. اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ان کا ایک جو ہے نا وہ اپنا لیڈر بنائیں، اور امریکہ کو احتجاج تو کریں بھائی، احتجاج. ایمان کی سب سے کمزور جو وہ ہوتی ہے نا، وہ اندر کی ہوتی ہے کہ دل سے برا جانو. تو دل سے برا یہی ہے کہ ان کے سفیروں کو کہو کہ جاؤ اپنے اپنے ملک چلے جاؤ، ابھی ہم آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. تو کیا یہ بات اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے ہم نہیں کر سکتے. مجھے تو یہی لگتا ہے.